اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، درس تراویح کے ساتھ آج پہلا پارہ ہے اور پہلا روزہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم پہلے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے، مضامین قرآن مجید کیا ہے، اس کے متعلق ہم کچھ کلام کریں گے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید اسلام اور احکام اسلام کا مدار قرآن پر ہے۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر، تمام کتابوں پر قرآن کی وہ فضیلت ہے جو فضیلت اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے، چونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، تو تمام کلاموں کا جو امام ہوتا ہے، امام کا کلام، وہ تمام کتابوں کا کلام ہوتا ہے۔ تو یہ خالق کی کتاب ہے، اس پاک پروردگار کی کتاب ہے، تو بتائیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی شان تمام کتابوں پر ایسی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن رمضان میں اترا ہے، اور رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اور پوچھا، مالک تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہم اور آپ قرآن سے دور ہو گئے۔ جبھی تو یہ وبائیں پھیلتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹتا ہے۔ سچی بات ہے، اعمال صالحہ سے ٹوٹتا ہے تو طرح طرح کی وبائیں، یہ وبائی امراض، یہ مصیبتیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آج آئیے درس تراویح کا آغاز کرتے ہیں، مگر قرآن کی جاذبیت، اس کی کشش، اس کا اثر تمام کتابوں میں ایسا ہے کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے ان صحابہ کی جنہوں نے قرآن کو سنا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ در حقیقت قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر آج ہم اس کو پڑھنے سے غافل ہیں، ہم اس کے قریب آنے سے غافل ہیں، اس کی مبارک اوراق پلٹنے سے غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں ہمارے دائیں بائیں، ہمارے گھر میں، ہمارے باہر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں اور کتنا اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کم از کم اس رمضان میں اور آپ عہد کرتے ہیں، ہم قرآن کو زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سمجھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ اسی لمحات میں انشاءاللہ ہم درس تراویح دیں گے۔ تو قرآن کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الکنز ہے، سورۃ الحمد ہے، سورہ وافیہ ہے، سورہ کافیہ ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ التفویض ہے، سورۃ السوال ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، 40 سے زائد نام اس سورت کے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا دیباچہ بھی ہے، مقدمہ بھی ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے اتنی عظیم الشان کتاب اور پھر اس کا آغاز کتنی مبارک صورت سے ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس کے اندر پورے قرآن کا مضمون صرف سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ سب و مسانی کہا جاتا ہے کہ مکی صورت ہے، بعض مفسر کہتے ہیں مدنی صورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، سارے جہان والوں کا وہ مالک ہے، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پیارے ہیں، انعام یافتہ ہے، انبیاء ہیں، صلاح ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پہ مت چلا کہ جو بہکے ہوئے ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، جو یہود و نصارہ ہے، ہمیں ان کے راستے پر مت چلا۔ یہ پوری ایک دعا ہے
کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. فوراً سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. قرآن کی سب سے بڑی سورت جس میں 2000 قرآن کی سب سے بڑی سورت جس میں 286 آیات ہے اور 40 رکوع ہے. 1 سے لے کر 18 رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا اور پھر 19 سے 40 رکوع تک امت مسلمہ کو خطاب کیا گیا ہے. اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق اور رداعت اور بہت سارے وہ مسائل جو ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، ان مسائل کے بارے میں اس سورت کے اندر کلام کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کی جو سورتوں کے نام ہیں تو یہ اگر اس کے اندر جو نام رکھے گئے ہیں تو چونکہ سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی ہے گائے، تو چونکہ اس میں گائے کا پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا سورہ بقرہ. سورہ عنکبوت جیسے کہا جاتا ہے کہ مکڑی، تو جس طرح مکڑی کا اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے تو نام رکھ دیا گیا ہے سورہ عنکبوت. تو اس طرح دیگر سورتوں کے جو نام ہیں وہ اس طرح نام رکھے گئے ہیں. تو بہرحال سورہ بقرہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، اس کے اندر جو اس کا آغاز ہو رہا ہے پہلے حروف مقطعات سے، الف لام میم. جی ہاں، تاکہ پتہ چلے یہ فصاحت کی کیسی کتاب ہے، بلاغت کی کیسی کتاب ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا کفار سے اگر تم کہتے ہو کہ اسلام سچا دین نہیں ہے اور یہ کتاب سچی نہیں ہے تو اس جیسی کتاب لے کر آؤ، 20 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں لے کر آؤ، اس کی مثل کچھ تو لے کر آؤ. لیکن وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں، جنگیں لڑنا مشکل کام ہوتا ہے اور اسلام کو مغلوب کرنا یہ مشکل کام ہے. یہ تو کام آسان ہے. اگر تم کہتے ہو کتاب سچی نہیں ہے تو اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ، تو یقیناً یہ کام وہ قیامت تلک نہیں کر سکتے. اگر سارے جنات مل جائیں، شریر انسان مل جائے، تمام اسلام سے بیزار لوگ مل جائے، تب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو فرمایا الف لام میم. اب یہ فصاحت اور بلاغت کی کیسی کتاب ہے، اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت لبید جب یہ اسلام لے کر آئے، یہ بہت نامور شاعر تھے اور بڑی عمدہ شاعری کیا کرتے تھے. جب یہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے شاعری فوراً چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی تو گھٹی میں شاعری ہے، آپ سخن کے دل دادا ہے، پروردہ ہے، بڑے اعلیٰ شاعر ہے، شاعری کیوں چھوڑ دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کروں؟ قرآن ایسی فصاحت والی کتاب، ایسی بلاغت والی کتاب ہے، کیا اس کے بعد بھی گنجائش باقی رہتی ہے؟ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین. ویسے تو یہ کتاب ھدی للناس ہے، مگر فرمایا گیا چونکہ متقین اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے یہاں پر مخصوص کیا گیا ھدی للمتقین. اور ہدایت ڈر والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اب دیکھیں یہاں سے جو تمام عبادت کی جان، ہمہ گیر عبادت، ہمہ جہت عبادت، وہ نماز ہے. آپ دیکھیں ارکان اسلام ہے نا، یہ 5 ہے: توحید و رسالت، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو پہلے بتایا کہ وہ لوگ متقین ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آئے. اور غیب کیا ہے؟ کہ بن دیکھے ایمان لانا، یعنی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں. دوزخ ہے، فرشتے ہیں، آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح قلم ہے، کتنی چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. فرمایا بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. کیونکہ انسان میں بخل آ جاتا ہے جب اس کے پاس تنہا یہ بہت زیادہ، جب وہ دولت آتی ہے انسان دولت کی لالچ کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ خرچ کرنا شروع کر دے، زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، صدقات دینا شروع کر دے، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دے، تو پھر دنیا کی لالچ کم ہو جاتی ہے. اور یہاں پر بے شمار ان کے فضائل آئے. فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہیں، ہدایت انہی کے لیے ہے.
اور پھر یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر 3 لوگوں کا تذکرہ ہے طبقات انسانی کے اندر۔ ان آیتوں کے اندر پہلے مومن کی علامات ہے، پھر کافر کی علامات ہے، اور پھر منافق کی علامات ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ شروع کی آیت کے اندر 4 آیتیں مومنین کے لیے ہے، پھر 2 آیتیں کافروں کے لیے ہے، اور پھر 13 آیتیں جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ ان کا حسد، ان کا تکبر، ان کی غربت، ان کی لالچ، ان کی اسلام کے خلاف برائی، کیونکہ ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کے مفادات ہوا کرتے ہیں، وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر لے کر نہیں آتے، جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں سوچتے۔ تو چونکہ منافق ہے، 13 آیتیں ان کے بارے میں بتائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مرضوں کو اور بڑھائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور وہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ مضامین منافقین کے بارے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا گیا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین فساد مت پھیلاؤ، وہ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو مزین کرنے والے ہیں، آراستہ کرنے والے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ جتنا ہی بڑا منافق ہو، جتنا ہی بڑا چیرا دست ہو، ظلم سامانیہ کرنے والا ہو، مگر جب وہ اپنی بات پیش کرتا ہے تو وہ بڑی بنا سوار کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے، آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ وہ ہے، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین، محدثین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنات، آسیب یا شیطان کا اثر محسوس ہو تو وہاں پر ہفتے میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ ختم کرے۔ فرمایا محدثین فرماتے ہیں انشاءاللہ شیاطین وہاں سے بھاگ جائیں گے، جنات کا اثر کم ہو جائے گا، آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں۔ اس کے اندر پھر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے جب ان کا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی لی گئی اور مٹی لینے کے بعد ان کا جسم اقدس تیار کیا گیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بنی نوع انسانیت جو ہے، آج انسانوں کے رنگ مختلف ہے، چہروں کے رنگ مختلف ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ جتنے مٹی کے رنگ ہیں اتنے انسانوں کے رنگ ہیں، اور جتنے مٹی کی کیفیات ہے وہ انسان کے جذبات ہیں۔ بعض مٹی نرم ہوتی ہے تو بعض انسان نرم ہوتے ہیں، بعض مٹی سخت ہوتی ہے تو بعض انسان بڑے سخت ہوتے ہیں، بعض مٹی آپ نے دیکھا ہے وہ کھنکتی ہے، بچتی ہے۔ تو جو مٹی کی کیفیات ہے وہ انسان کی کیفیات ہے، جو مٹی کے رنگ ہے وہ انسان کے رنگ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آدم اسلام کا جسم اقدس تیار کیا گیا تو 40 دن تک بارش ہوئی، 39 دن تک غموں کی بارش، 1 دن خوشی کی بارش۔ تو انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہے۔ اور جب فرشتوں نے عرض کی اے مولا تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، وہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اب یہ بات پتہ چلتی ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ انسان کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تو کیسے خبر ہو گئی کہ زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ تو چونکہ مختلف مٹیاں جمع کی گئی ہے پوری دنیا سے، اور 4 عناصر سے، مٹی، آگ، پانی، ہوا، 4 عناصر سے انسان بنا ہے۔ تو کہا جب ان کی آمیزش ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ قتل و غارت بھی کرے گا اور اس کا کردار بھی بگڑ سکتا ہے انسان کا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو تو بنا رہا ہے، اے مولا یہ تو زمین پہ جا کر خون ریزی کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں اے فرشتو وہ تم نہیں جانتے۔ یقیناً پھر کہا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم ہیں جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم ہی تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ وہ کتنا، وہ علام الغیوب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر علم سے آدم کو فضیلت دی، تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے ہیں۔
اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 7 لاکھ چیزوں کے نام آپ کو بتائے گئے اور 7 لاکھ زبانیں. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے 7 لاکھ زبانیں آپ کو سکھائی گئی, 7 لاکھ چیزوں کے نام, ان کی کیفیت, ان کے اثر, ان کی چیزوں کے نام, ایک ایک چیز کو آپ کو بیان کیا گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فضیلت دی ہے, مقام دیا ہے, اور جب کہا کہ فرشتوں اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ, ان کی کیفیت تم بتاؤ, اب فرشتے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاکی ہے تجھے, ہمیں تو کچھ نہیں علم مگر جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے, بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم, اے آدم اب ان چیزوں کے تم نام بتاؤ, باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم, اور جب آدم نے سب کے نام بتا دیے, ان کے اسرار بھی بتا دیے, کیفیات بھی بتا دی, چیزوں کے نام بتا دیے, تو پھر سب کے سب فرشتے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے سوائے شیطان کے, اور پھر شیطان نے جو ہے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا ہے. پورا یہ واقعہ اس کے اندر ہے. اور پھر جب وہ جنت سے نکلے ہیں, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسا دیا ہے, ہوا کو پیدا کر دیا ہے, اور فرمایا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ, اور تم اس درخت کے قریب مت جانا, اگر تم گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اور پھر یہ دیکھیے, یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی خطا کر دی. حضرت آدم علیہ السلام, یہ جو آپ اس پھل کے قریب گئے, اس کے قریب گئے اور آپ نے کھا لیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقدیر میں تھا, آپ کو دنیا میں بھی آنا تھا, کیونکہ روحیں تمام آدم کی روحیں آپ کے جسم اقدس میں ہے. اب کچھ روحیں جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں, تو یقیناً وہ دنیا میں آئیں گی تو پتہ چلے گا نا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے, کن کو اچھے اعمال کرنے ہیں اور کن کو کیا کرنا ہے. اس لیے تقدیر یہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا اور تمام انسانوں کو ایک وقت تک یہاں برتنا ہے. اور پھر اللہ مثال دیتے فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, بے شک اللہ تعالیٰ مثال سمجھانے میں حیا نہیں فرماتا. کیسی مثال ہو, خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو, کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جب مثال دیتا ہے تو اصل مقصود تو سمجھانا ہے, ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. اب وہ مثال خواہ مکڑی کی ہو یا مچھر کی ہو یا مکھی کی ہو یا ان کے پر کی ہو, اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا, کیونکہ مقصود انسان کی ہدایت ہے, سمجھانا مراد ہے. اور پھر یہاں پر پوری باتیں چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو حیات دی ہے اور ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہے. پھر فلسفہ آخرت کا آغاز ہوتا ہے. پہلے پارے کے اندر جو 3 خاص چیزیں ہیں, یعنی توحید و رسالت اور آخرت, ان چیزوں کا کھل کر بیان کیا گیا. اور پھر تمام جتنے بھی مدار ہیں, احکام ہیں, ان کو آہستہ آہستہ بیان کر دیا گیا. اب دوسرے پارے میں کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے. بہت ساری بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, تفصیل انشاءاللہ دوسرے پارے کی کل بیان کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام مع الکرام. اسلام زندہ باد.